تمہیں فائدہ گناہوں سے بچنے میں ہوگا۔ متقی زیادہ نمازیں پڑھنے والے کو نہیں کہتے، زیادہ حج اور عمرہ کرنے والے کو نہیں کہتے، متقی گناہوں سے بچنے والے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ گناہوں سے بچیں، دنیا میں سب سے زیادہ عبادت گزار سمجھے جاؤ گے۔ یعنی اصل بندگی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی بندہ یا کوئی گھرانہ یا کوئی قوم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے کہ جب بھی ان لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ نے ضرور انتقام لیا ہے۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ان لوگوں نے جب ہمیں ناراض کیا ہے ہم نے ان سے بدلہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انتقام کی تدبیریں اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ جس بندے سے بدلہ لیا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں انتقام کا نشانہ بنا ہوں۔ ہمارے حالات بگڑتے ہیں، فوراً دل و دماغ میں ادھر ادھر کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ کسی نے ہم کو کچھ کیا ہوا ہے، وہ ہمارے پڑوسیوں نے کچھ کیا ہے، اور خالہ نے کچھ کیا ہے، اور پھوپھی نے کچھ کیا ہے۔ فوراً دھیان اس طرف جاتا ہے، اور اس طرف خیال بہت کم لوگوں کا جاتا ہے کہ یہ میرے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر خفیہ طریقے سے بندے سے بدلہ لیتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھ سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ مجھے ایک بندے نے بتایا کہ کسی اور بندے کی بات کر رہا تھا جو بڑا مالدار ہے، نامی گرامی بندہ ہے، اس کی اپنی کوٹھی میں یا اپنے بنگلے میں 20 سے لے کے 25 تک ملازمین رہتے ہیں۔ یہ صفائی والے الگ ہیں، ڈرائیونگ والے الگ ہیں، چوکیداری والے الگ ہیں، تو فلاں اور فلاں ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اس نے 2 کتے پالے ہوئے ہیں، اور اللہ کی شان کے ان کتوں کو وہ خود نہلاتا ہے، خود کھلاتا، خود پلاتا ہے، اور کتوں کے ساتھ خود کھیلتا ہے۔ تو میں نے کہا یہی وہ اللہ تعالیٰ کا خفیہ انتقام ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہو رہا کہ مجھے انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، کہ کتوں کے نہلانے پہ لگایا ہوا ہے۔ خود اتنا نامی گرامی بندہ جس کے اپنے گھر میں 20 سے زائد ملازمین کام کرتے ہوں، تو معاشر کی طور پہ وہ کس قدر مرتبے والا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی بات پہ لگایا کہ کتوں کا نہلانا بھی تو نے ہے، کھلانا بھی تو نے ہے، پیشاب بھی تو نے کروانا ہے، صفائی بھی تو نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انتقام کی تدبیر اور خوشیاں۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے اعمال کا اچھا بدلہ یا برے اعمال کی سزا آخرت میں ملے گی۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ اچھے اعمال کا پورا بدلہ، برے اعمال کی پوری سزا آخرت میں ملے گی، لیکن اس کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود ہی گناہوں۔ 50 گناہوں کی سزا دی۔ 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 50 گناہوں کی سزا دی۔
ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ہم پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، پھر اللہ نے ان پر سیلاب اور طوفان کو مسلط کر دیا، تینکوں کی طرح پانی کی سطح پہ بہتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر تم کو تیز چیخ کو مسلط کر دیا گیا اور اس چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ یہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ فرعون کو اپنے لاؤ لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا گیا، یہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ نمرود کو ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا کیا گیا، یہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ قارون کو اپنے خزانوں سمیت زمین میں زندہ دھنسا دیا گیا، یہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ قوم عاد پر تم کو تیز ہواؤں کو مسلط کر دیا گیا اور ان ہواؤں نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، یہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پوری کی پوری بستی کو اٹھا کر آسمان تک پہنچا کے الٹا کر کے زمین پر پھینک دیا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی گئی، یہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ بنی اسرائیل کو سوروں اور بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ اور آج جو ہم قسم قسم کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو ہمارے گلے میں مصیبت کی طرح لٹک ہوئے ہیں۔ وہی لوگ سمجھدار ہوتے ہیں کہ جب ان کے حالات بگڑتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو میرے حالات بگڑ چکے ہیں، لگتا یہ ہے کہ میرے اپنے اعمال میں بھی کمی آ چکی ہے۔ اور واقعی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتا ہے کہ ہاں آپ کے فلاں عمل میں کمی ہے، فلاں جگہ پہ گڑبڑ کی ہے، پھر یہ بندہ راہ راست پہ آ جاتا ہے، حالات خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، احوال اعمال کے تابع ہوتے ہیں۔ بندوں کے اعمال جب یہاں سے اٹھ کے اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ بندوں کے اعمال کے مطابق حالات کے فیصلے نکالنا۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ہم کو اپنے معاشرے میں، اپنے اڑوس پڑوس میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن کے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں، پھر بھی وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی آرام راحت اور فراخی کے مزے لے رہے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ اعمال بگڑ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے سخت فیصلے اترتے ہیں، جبکہ ہم تو بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ اعمال بھی بگڑے ہوئے ہیں، پھر بھی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ اب توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندے سیدھے راستے پہ رہیں، زیادہ بھٹکے نہ، چنانچہ بندہ کوئی غلطی کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ کرتا ہے کہ نہ کرے۔ بندہ جب دیکھتا ہے کہیں پریشانی آ گئی، اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، وہاں کوئی کمی
کمی نظر آتی ہے فوراً راہ راست پہ آ جاتے ہیں. پھر تھوڑی سی غلطی ہو گئی, اللہ نے پھر جھٹکا دے دیا, یہ پھر سیدھا ہو جاتا ہے. یہ وہ بندے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ خیر کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے, زیادہ بھٹکنے نہیں دیتا, زیادہ راستے سے ہٹنے نہیں دیتا. تھوڑی سی غلطی ہونے پر بھی ان کو تنبیہ ہو جاتی ہے. یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے خیر کا فیصلہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ ہوتے ہیں. جب وہ غلطی کرتے ہیں اللہ رسی ڈھیلی کر دیتا ہے, وہ اور گناہ کرتے ہیں اللہ اور مہلت دے دیتا ہے, وہ سرکشی میں اور بڑھ جاتے ہیں اللہ نعمتوں کو اور فراخ کر دیتا ہے. وہ سرکشی میں بڑھتے جاتے ہیں اللہ نعمتوں کو بڑھا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندے سرکشی میں آگے بڑھیں, حد سے آگے بڑھ جائیں. جب یہ تمام تر حدوں کو پار کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار جھٹکا دیتا ہے. پھر ایک زوردار جھٹکا جو مل جاتا ہے تو ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. قرآن عظیم الشان. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب الرحمۃ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ. ہم نے ان کو جو نصیحت کی قرآن مجید کی صورت میں, انہوں نے میری نصیحت کو بھلا دیا, قرآن مجید سے منہ موڑ لیا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے ساری نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے. وہ سرکشی کرتے جا رہے تھے, میں نعمتوں میں اضافہ کرتا جا رہا تھا, بڑھا رہا تھا, حتی اذا فرحوا بما اوتوا, حد سے آگے بڑھ گئے, گناہ بھی کرتے رہے, نعمتوں کے مزے بھی لیتے رہے. پھر کہنے لگے کہ ہم تو بڑے لاڈلے ہیں, گناہوں کے موجود بھی ہمیں کچھ نہیں کہا جاتا. پھر فرمایا اخذناہم بغتۃ, پھر میں نے ان کو پکڑا اچانک. پھر جب اچانک اللہ تعالیٰ گرفت میں لیتا ہے, ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت. پھر جب وہ پکڑ آتی ہے پھر وہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں. وہ تکبرانہ بول جو بولا کرتے تھے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, لب و لہجہ صحیح ہو جاتا ہے, لیکن وہ گرفت میں آ چکے ہوتے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حالات کے بگڑنے پہ دائیں بائیں نہ دیکھا کریں, اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھا کریں. ہماری اپنی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور یہی بات کرتے ہیں کہ معاملات ایسے ہیں, تو حالات ایسے ہیں, تو کاروبار ایسا ہے, تو آپ بتائیں یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہماری اوپر کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہے, ہماری اوپر کچھ اثرات تو نہیں ہیں. میں کہتا ہوں اثرات تو ہیں, بڑے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کس کے اثرات ہیں, کس نے کچھ کیا ہے. میں کہتا ہوں آپ کا اپنا کیا ہوا ہے, آپ کے اپنے اثرات ہیں, اپنے کرتوت, اپنے افعال ہیں, کیوں ہمیں نظر نہیں آتا؟ حیرانگی ہوتی ہے کہ بندے سے اس کے تمام تر برے اعمال ایسے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں کہ بندے کو اپنا آپ اتنا پاک پاکیزہ نظر آتا ہے. میرے بھائیوں, صبح سے لے کے شام تک ہماری نگاہیں غیر محرموں کا پیچھا کرتی ہیں, زبانیں درازی کی طرح چل رہی ہیں, دوسروں کا دل دکھا رہی ہیں, حلال حرام کا فرق ختم ہو چکا ہے, کانوں سے ہم غلط سننے میں ذرہ برابر جھجکتی نہیں ہے. اس کے باوجود کسی بندے سے بات کریں, کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے تو کبھی گناہ کیا نہیں ہے, اگر کبھی غلطی سے ہو چکا ہو تو اللہ معاف کر دے. نہ شکل صورت نبی کی طریقوں کے مطابق, نہ لباس نبی کی طریقوں کے مطابق, نہ شادی غمی نبی کے طریقوں کے مطابق, نہ خواتین کا مزاقطہ انداز و اطوار شریعت مطہرہ کے مطابق. اور اس کے باوجود ہم سب اپنے آپ کو اتنے پاک پاکیزہ سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں شاید ہم سے بھی زیادہ پاکیزہ کوئی دوسرا ہے نہیں. اور میرے بھائی, کسی بھی بندے کی گمراہی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے گناہ نظر نہیں آتا.
शैतान, ये कुरान मजीद इस बात पे गवाह है कि शैतान बंदों के सामने उनके बुरे अमाल को इतना मुज़य्यन करके पेश करता है कि बंदे को अपने बुरे अमाल बुरे नजर नहीं आते। दूसरों के अच्छे अमाल के बारे में भी बंदा बदगुमानी करता है कि वो जाहिर में बड़ा अच्छा अमाल करता है, लेकिन मुझे पता है कि अंदर क्या है और हकीकत में ये बंदा क्या है। वो लोगों के अच्छे अमाल के बारे में भी हम मनफी सोचते हैं और अपने बुरे अमाल के बारे में भी हम उस पर सोच रहे होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम अपने अमाल का जायजा लिया करें, अपने अमाल का जायजा लिया करें। और ये जो हम परेशान हैं अगर रोते रहते हैं, इन परेशानियों का वाहिद हल अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह की तरफ रुजू करना है। प्यारे भाइयों, दुनिया वाले किसी की परेशानी खत्म नहीं कर सकते। दुनिया वाले बेचारे खुद परेशान हो जाते हैं, खुद रोते रहते हैं, वो अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, वो हमारे मसाइल क्या हल? वो जो हमारे मुल्कों के बड़े होते हैं, उन बड़ों बेचारों का क्या हाल होता है। सुबह एक हाल होता है, शाम को अलग हाल होता है, वो बेचारे रो रहे होते हैं, दूसरों की मिन्नत समाजत करते रहते हैं कि हमारी जान छुड़ा दो, हमारे मसाइल हल कर दो। तो जो बेचारे अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, हम उन्हीं के दरवाजे खटखटाते हैं कि हमारे मसाइल हल कर देंगे। ये नादानी नहीं तो और क्या है? हम उस अजीम परवरदिगार की तरफ रुजू क्यों नहीं करते जिनका अपना मसला कोई नहीं है, जो न दिन को सोता है न रात को सोता है, न वो थकता है न वो बीमार होता है, न वो कहीं आता जाता है। बंदा या रब पे अभी नहीं बोल चुका होता, ऊपर से आवाज आती है लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे बताओ क्या जरूरत पड़ी है, क्या मसला है, मुझे बता। मेरे भाइयों, जब अल्लाह बंदे से नाराज होता है, किसी अल्लाह वाले ने की अच्छी बात कि अल्लाह जब नाराज होता है तो बंदे से लुक़मा नहीं छीनता, सजदे की तौफीक छीन लेता है, सजदे की तौफीक छीन लेता है। जब अल्लाह हमें अपने दर पे नहीं आने देता और दुनिया वालों के दरों पे हमें जलील करता रहता है, ये भी अल्लाह की नाराजगी की दलील है और ये भी अल्लाह की तरफ से इंतकाम का एक मजहर है कि जहां से मसला हल होता है उस तरफ हम रुजू नहीं करते, जिधर हम जलील होते रहते हैं वहां हमारे मसले हल नहीं होते। प्यारे भाइयों, जिस बंदे को एक अल्लाह के दर पे झुकना आ गया, दुनिया वालों के छोटे छोटे दरों पे नहीं झुकना पड़ता, जिसको एक अल्लाह के सामने दिल का दुखड़ा सुनाना आ गया, दुनिया वालों के सामने दुखड़े नहीं सुनाने पड़ते, जिसको एक अल्लाह के सामने आंसू बहाना आ गया, दुनिया वालों के सामने आंसू नहीं बहाने पड़ते। यही एक दर ही तो है जिस पे आके बंदा सारे दरों से बेनियाज और मुस्तगनी हो जाता। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी। हम अपने अल्लाह से शुरू करते हैं। किसी दरख्त का पत्ता था, उस वक्त तक नहीं हिल सकता था जब तक कि अल्लाह की मर्जी शामिल न हो। लोग कहते हैं कि यहाँ तो चिड़िया भी मेरी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकती, वो चिड़िया किया, मच्छर भी अल्लाह की मर्जी के बगैर अपना पर नहीं हिला सकती। ये कायनात सारी की सारी अल्लाह ताला की कुदरत के शिकंजे में कसी हुई है। अल्लाह ताला जैसे चाहता है ये निजाम चलाता है। बीमारियां आती हैं तो उसकी मर्जी से आती हैं, बीमारियां सेहत में बदलती हैं तो उसी का फैसला होता है। कर्जे चढ़ते हैं, तंगी आती है, फराखी आती है, घरों के अंदर इंतशार और इफ्तिराक होता है, मोहब्बत और इत्तिफाक होता है। जो भी हमें नजर आता है सारे फैसले आसमान से उतरते हैं।
फैसले आसमान से उतरते हैं, हम मसाइल का हल जमीन पे तलाश करते हैं। उम्र गुजर जाएगी, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि जहां से मसाइल हल होने हैं उधर हम रुजू नहीं करते। जहां हम धक्के खा रहे हैं वहां मसाइल हल नहीं हो रहे। अपने प्यारे अल्लाह की तरफ अल्लाह के सामने तौबा करो, अल्लाह से माफी मांग लें, अल्लाह ताला माफ करने में देर नहीं करते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने अर्ज़ की, ज़िलज़िले क्यों आते हैं? फरमाया, जब ज़िना ज़मीन पर मुबाह काम की तरफ शुरू हो जाए, शराब कसरत से पी जाने लगे, मौसीकी के आलात बजना शुरू हो जाए, फिर अल्लाह तो अर्श पे जलाल आता है, ज़मीन को हुक्म देता है कि इन लोगों को एक झटका दे दो। इनको पता चल जाए कि वो अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, एक गैबी कुव्वत है जो इनको काबू कर रही है। लेकिन फिर अफसोस ये है कि ज़लज़ले भी आए, सैलाब भी आए, वबाएं भी आई, कहत और तंगदस्ती का शिकार भी हुए, लेकिन इसके बावजूद भी हम सीधे रास्ते पे न चले। जानवर को भी मार पड़ती है तो वो भी सीधे रास्ते में चल पड़ता है, उसको भी पता चल जाता है कि मुझे मार क्यों पड़ रही है। लेकिन जिस बंदे को इतनी मार पड़े और इसके बावजूद वो अपने अल्लाह की मंशा को न समझ सके, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जानवर से भी बदतर है। रोजाना सुबह को तुलू होने वाला सूरज हमारे लिए नई परेशानी का पैगाम लेके तुलू होता है। इनफरादी मसाइल, इज्तिमाई मसाइल, मुल्की मसाइल, कौमी मसाइल, खानदानों के मसाइल, घरों के मसाइल। हमारा वो कौन सा मामला है जो सीधा है? औलाद की वजह से परेशान, बीवी खामन की वजह से रो रही है, खामन बीवी की वजह से परेशान, सास आंसू बहा रही है कि बहू जीने नहीं देती, बहू जहर की गोलियां खाने पर मजबूर है कि सास ने तंग किया हुआ है, जेठानी देवरानी की ऊपर तावीज़ात कर रही है, देवरानी जेठानी के लिए वजीफे पढ़ रही है। कारोबारी मसाइल हमारे हैं, अस्पतालों में जाएं, यकीन करें इतना बुरा हाल है कि एक एक बेड के ऊपर 3-3 बच्चे लेटे हुए नजर आते हैं अस्पतालों के अंदर। ये अल्लाह नाराज नहीं है तो क्या हो रहा है हमारे साथ? खौफ की फिजा, न जान महफूज, न माल महफूज, न इज्जत महफूज। 5 साल का बच्चा घर से निकलता है, वालिदैन परेशान होते हैं कि बच्चा सही सलामत वापस आएगा या नहीं आएगा। वो जंगल में भी ऐसा नहीं होता जिस तरह हमारी इस मुआशरे के अंदर हो रहा है। और बदकिस्मती ये है कि तमाम तर बदहाली के बावजूद हमें ये ख्याल नहीं आता कि जिस अल्लाह ने ये सिलसिला चलाया हुआ है उस अल्लाह को हम राजी कर दें। हमारे अमाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। अल्लाह से दूरी, मस्जिदों से दूरी, दीनदार तबके से दूरी, उलमा को उसी तरह उसकी की तौहीन करना, तज़कीर करना, गालम गलोच करना, मसाजिद और मदारिस को इसी तरह ताम और तशनीह का निशाना बनाना, वो सिलसिला बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो मेरे भाई लोग अपने अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं। हमारा प्यारा अल्लाह बंदों को माफ करने में देर नहीं करते। दुनिया वालों से हम माफी मांगते हैं तो वो जल्दी माफ नहीं करते। कभी वो कहते हैं कि सबके सामने माफी मांगनी होगी, कभी कहते हैं तहरीरी तौर पे माफी मांगनी होगी, जलील करते हैं, फिर कहीं जाके माफ करते हैं। हमारे अल्लाह का मामला मुख्तलिफ और जुदा जाना है। क्योंकि बंदा तौबा करना चाहता है, अल्लाह ने ये शर्त नहीं रखी कि मेरे बंदे सारे लोगों के सामने अलानिया तौर पे तौबा करनी होगी। नहीं, अल्लाह ने ये शर्त नहीं रखी कि तहरीरी तौर पे माफीनामा लिखना होगा। नहीं, अल्लाह ने ये शर्त नहीं रखी कि तौबा करने के लिए आपको हरम शरीफ आना होगा।
اللہ نے یہ شرط نہیں رکھی کہ توبہ کرنے کے لیے آپ کو مسجد میں آنا ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا چاہتا ہے کہ آپ بستر میں لیٹے ہوئے ہیں اور ابھی سونے کی تیاری کر رہے ہیں اور لیٹے لیٹے، بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سجدہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیٹے لیٹے آپ نے اتنا کہہ دیا اے اللہ ابھی تک جتنی غلطیاں کر چکا ہوں میں ان پر نادم ہوں، آئندہ کے لیے غلطی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہوں، بس توبہ قبول ہو گئی، بے شک 100 سال کے گناہ کیوں نہ ہو سارے کے سارے لمحہ بھر میں ختم ہو گئے۔ اتنا کریم رب، سالوں کے گناہ لمحوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ بھائی اتنا تو بندہ موبائل سے ڈیٹا جو ڈیلیٹ کرتا ہے اس میں بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں تو 100 سال کے گناہ بھی ڈیلیٹ کرنے میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا۔ نہ صرف یہ کہ اللہ معاف کرتا ہے بلکہ اللہ خوش ہوتا ہے، بندے توبہ کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہوگا، اونٹ کے ساتھ کھانے پینے کا سامان بندھا ہوا، اونٹ بگڑتا ہے، رسی چھڑا کے باندھنا شروع کر دیتا، یہ بندہ اپنے اونٹ کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن اونٹ کی رفتار تیز ہوتی ہے، اس بندے کی رفتار آہستہ ہوتی ہے، اونٹ درختوں میں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اونٹ کی پیچھے بھاگ بھاگ کے اس بندے کو شدت کی پیاس لگتی ہے، دائیں بائیں پانی دیکھتا ہے، پانی تو اونٹ کے ساتھ بندھا ہوا تھا، وہ تو اونٹ لے کے چلا گیا، آبادی دیکھتا ہے، دور دور تک آبادی کا نام نشان نہیں ہے، پھر یہ بندہ سمجھتا ہے کہ اب میری موت یقینی ہے، پیاس کی وجہ سے جنوں کا لب ہوتا ہے، موت کے انتظار میں ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے جب اس کو غشی کا دورہ پڑتا ہے، تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ کھانے پینے کے سامان سمیت آیا ہوا ہے اور اس کے قریب کھڑا ہے، جو ہی یہ اونٹ کو دیکھتا ہے تو فوراً رسی میں ہاتھ میں رسی پکڑتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کو اپنی زندگی دوبارہ واپس مل جاتی ہے، اپنی زندگی دوبارہ واپس مل جاتی ہے، زیادہ خوشی کی وجہ سے کہہ بیٹھتا ہے اللہم انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب۔ فرمایا یہ بندہ زیادہ خوشی کی وجہ سے الفاظ غلط کر بیٹھتا ہے، کہتے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، فرمایا یہ بندہ اپنے بھاگے ہوئے اونٹ کے واپس آنے پہ جتنا خوش ہوگا اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ میرے بھائی ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، یقین کرے سکون کی زندگی مل جائے گی، بندہ اسی دنیا میں جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے، ہمیں تو واقعی جنت کا سکون مل جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے مسائل کے حل کے لیے دائیں بائیں جانے کی بجائے اپنے پیارے اللہ سے سلوک کرنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیں جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ بندہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعا سے پہلے کچھ ساتھیوں نے بیعت کرنے کا ارادہ کیا ہے، بیعت کے ارادے سے آئے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہوتی ہے، توبہ کرنی ہوتی ہے، اور توبہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بندہ بیعت کر لیتا ہے۔ یہ بیعت حقیقت میں بیعت توبہ ہوتی ہے۔
جو ساتھی بیعت کرنا چاہتے ہیں اس رواج کو پکڑ لیں. آپ کو بتاؤں گا اور باقی میں پیچھے پیچھے بیعت سے پہلے دو کام کرنے ضروری ہوتے ہیں. پچھلے گناہوں سے خود کی توبہ، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. خواتین تک آواز جا رہی ہے، وہ بھی اگر بیعت کا کلمات صاف پڑھ لیں بیعت کے عمل میں وہ بھی شریک ہو جائیں گے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ کلمات میرے پیچھے پیچھے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ لوگ نقشبندی یا سلسلہ میں بیعت کر چکے ہیں. بیعت کرنے کے بعد چند اعمال کی پابندی کرنی ہوتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، نیک اعمال کا شوق ہو جاتا ہے. ایک تو استغفار پڑھ کریں 100 بار صبح 100 بار شام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا درود شریف پڑھا کریں 100 بار صبح 100 بار شام. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا قرآن پاک کی تلاوت کریں. ایک پارہ روزانہ. ایک پارہ نہ ہو سکے تو کم از کم آدھا پارہ تلاوت کر لیا کریں. یہ 3 اعمال ہیں جو زبان سے کرنے کے ہیں. استغفار پڑھنا، درود شریف پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا. 2 اعمال اور ہیں، ان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. زبان پر اس میں عمل دخل نہیں ہوتا. ایک وقوف قلبی کہتے ہیں. وقوف قلبی کا یہ معنی ہے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے ہر وقت دھیان اللہ کی طرف رکھیں. دست بکار، دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہو، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو. یہ ہر وقت کرنے کا کام ہے. اور اگلا عمل مراقبہ فرمایا جاتا ہے. مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ فارغ وقت میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں میرے دل میں اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے کچھ نہیں کہنا ہوتا، بس دل کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں. یہ مراقبہ روزانہ 15-20 منٹ کے لیے کرنا ہوتا ہے. اگر آپ یہ 5 اعمال باقاعدگی سے کریں گے تو ضرور دل میں تبدیلی محسوس کریں گے. جو تبدیلی بندے کے دل میں آتی ہے، نیک اعمال کا شوق پڑتا ہے،
गुनाहों से नफरत पैदा होती है, फिर अपने शेख को बताना होता है, उनसे राब्ता करना होता है। ये राब्ता इंतहाई ज़रूरी होता है। फिर जब शेख उन आमाल की रोशनी में आगे आमाल बदलते रहते हैं, यूं फिर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना बंदे के लिए आसान हो जाता है। अब हम थोड़ी देर के लिए मुराक़बा करते हैं, फिर इसके बाद दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने सरों को झुका लें, ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला की तरफ से अनवारात आ रहे हैं, मेरे दिल में समा रहे हैं, मेरा दिल खुशी की हालत में कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।